ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم تمام لوگوں کو ان کے ائمہ کے ساتھ بلائیں گے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بعض سلف صالحین نے کہا یہ آیت اہل حدیث کی سب سے بڑی فضیلت ہے کیونکہ ان کے امام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اسی طرح دوسرے مفسر جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اہل حدیث کے لیے اس سے زیادہ فضیلت والی اور کوئی بات نہیں ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا اہل حدیث کا کوئی امام نہیں ہے۔ دیکھیں تدریب الراوی جلد 2 صفحہ 126۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ رسولہ وسلم نے فرمایا، لا تزال طائفۃ من امتی منصورین لا یضرهم من خذلهم حتی تقوم الساعہ، میری امت میں قیامت تک ہمیشہ ایسا گروہ رہے گا جسے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل رہے گی، جو انہیں چھوڑ دے گا وہ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث 6۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ، امام حاکم رحمہ اللہ، یہ سب اور دیگر ائمہ کرام کہتے ہیں کہ اس جماعت سے مراد جماعت اہل حدیث ہے۔ یہ جماعت حقہ طائفہ منصورہ جسے اللہ کی مدد قیامت تک رہے گی اور یہ گروہ قیامت تک رہے گا، یہ اہل حدیث کی جماعت ہے۔ آئیے اب آپ کے سامنے میں اہل حدیث کا مختصر تعارف رکھنے لگا ہوں۔ اہل حدیث، اہل سنہ، اہل الاثر اور سلفی یہ ایک ہی جماعت کے مختلف نام ہیں جو مسلمانوں کی اس جماعت کی پہچان کرواتے ہیں جو خالص کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارتی ہے۔ وہ دین اسلام کو شرک و بدعت خرافات سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں۔ انہی صفات کی بنا پر شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جس شخص کو کچھ بھی خبر ہے اسے معلوم ہے کہ اہل حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال سے متعلق سب سے زیادہ کوشش کرنے والے، ان کے علم کو طلب کرنے والے، اس کی پیروی میں لوگوں میں سب سے بڑھ کر شوق رکھنے والے اور خواہشات کی اتباع میں سب سے زیادہ دور ہیں۔ دیکھیں منہاج السنہ جلد 2 صفحہ 178۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا، صاحب الحدیث عندنا من یستعمل الحدیث، ہمارے نزدیک اہل حدیث وہ ہے جو حدیث پر عمل کرے۔ دیکھیں الجامع للخطیب رقم 186۔ یہ جماعت اہل حدیث ائمہ دین اور اولیاء اللہ کا ادب و احترام بجا لاتی ہے، لیکن ان کی باتوں، ان کے اقوال اور افعال کو دین نہیں سمجھتے۔ دین صرف کتاب و سنت کو ہی سمجھتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمایا ہے۔ ان کے نزدیک اصل مصادر شریعہ میں کتاب و سنت ہی ہے اور باقی اجماع، قیاس صحیح اور اقوال صحابہ انہی کے ماتحت ہیں۔ اقوال صحابہ میں اگر کسی کا قول، اگر صحابہ کے اقوال متفق ہوں تو مسئلہ نہیں، اگر آپس میں ٹکرا رہے ہیں تو جو قول کتاب و سنت کے مطابق ہوگا، جو زیادہ کتاب و سنت کے مطابق ہوگا اس پر عمل کریں گے۔ یہ اہل حدیث کا مصادر کے حوالے سے مختصراً منہج ہے۔ یہی وہ جماعت ہے جو حقیقی طور پر علم نبوت کی وارث ہے۔ انہوں نے آج تک کتاب و سنت کو امت کے لیے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اس بارے میں امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، اہل حدیث روئے زمین پر نگہبان ہیں۔ دیکھیں شرف اصحاب الحدیث صفحہ 45۔ واقع حقیقتاً یہ اہل حدیث کتاب و سنت کے نگہبان ہیں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ رسول وسلم کی ایک ایک سنت کو محفوظ رکھا ہوا ہے، کتابوں میں بھی محفوظ رکھا ہوا ہے اور عملاً بھی محفوظ رکھا ہوا ہے۔ آج دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ رسول وسلم کی کتنی ایسی سنتیں ہیں جو صرف اہل حدیث ہی اپناتے ہیں۔ آمین بالجہر، رفع الیدین، اسی طرح شلوار ٹخنوں کے اوپر رکھنا اور باقی بھی اس طرح کی جو دیگر سنتیں ہیں وہ صرف اہل حدیث ہی بجا لاتے ہیں۔ مغرب کے فرضوں سے پہلے 2 نفل سنتیں پڑھنا آج یہ امت میں مفقود ہے، مگر اہل حدیث نے اسے بھی زندہ رکھا ہوا ہے۔ باقی بھی بہت ساری سنتیں ہیں جن کا یہاں تذکرہ نہیں کیا جا سکتا۔